السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ 12 کلوش عثمان کے ساتھ ڈیڈی میئر ٹی وی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ منگول کمانڈر سماگر عثمان بے اور سلطان مسعود کی تلاش میں یعنی شہر کی طرف نکل پڑتا ہے۔ عثمان بے سلطان مسعود کو محفوظ مقام تک لے جا رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں رک کر منگولوں کے لیے جا بچھاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ سماگر ان کا پیچھے ضرور کرے گا۔ وزیر سے پتہ لگنے پر سلطان العدین نے عثمان بے اور سلطان مسعود کو ان کے پاس لانے کا حکم دیتے ہیں۔ منگول سماگر عثمان بے تک پہنچ جاتا ہے اور گھات لگا کر زہریلا تیر سلطان مسعود کو مار دیتا ہے۔ بیگم خاتون کو سامان مانگتی ہے تاکہ وہ بھی دوسرے قبائل میں دیکھ حصہ ڈالے، اور بالا خاتون اور مال خاتون ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں۔ والدہ سلطان مال خاتون کے کھانے کا مال لے آنے پر مارتا پر غصہ کری ہوتی ہے، جبکہ مارتا ان کا مال انہیں پر عذاب بنانے کا مشورہ دیتی ہے۔ عثمان بے منگول کمانڈر سماگر کو 2 تیر مار دیتے ہیں، جبکہ منگول عثمان بے کے بچھائے گئے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ ترغت بے شیخ ادب علی کو بتاتے ہیں کہ ایسی والدہ سلطان کی میز پر الف کو دیکھ کر تب سے ان کا ضمیر ملامت کر رہا ہے، جبکہ شیخ ادب علی کی روحانی باتوں سے ان پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ تیر سے سلطان مسعود کی حالت زار ہو رہی ہوتی ہے کہ عثمان بے انہیں ایک محفوظ غار میں لے آتے ہیں ان کا علاج کرنے کے لیے۔ والدہ سلطان کو عثمان بے اور سلطان مسعود کی خبر مل جاتی ہے، وہ غصے میں آ جاتی ہیں، جبکہ بیگم خاتون بتاتی ہیں کہ بالا خاتون اور مال خاتون بھی ایک دوسرے کی مخالفت میں کھڑی ہو گئی ہیں۔ شامل سے عثمان بے کو پتہ چلتا ہے کہ تیر میں بچھو کا زہر ہے، جس کے علاج کے لیے ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے۔ عثمان بے سے وہ جڑی بوٹی لینے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ بالا خاتون کو ثبوت میں دیکھ کر موقع کا فائدہ اٹھا کر والدہ سلطان انہیں کھانے کے لیے مدعو کرتی ہیں۔ سلطان مسعود جڑی بوٹی سے ہوش میں آ جاتے ہیں اور عثمان بے کو بتاتے ہیں کہ والدہ سلطان کے پاس ایک مہر ہے، اگر آپ وہ مہر لے لیں تو اس کی ساری طاقت ختم ہو جائے گی۔ ترغت بے قطان سے تمام سرداران کو مدعو کرنے کے لیے کہتے ہیں تاکہ تمام قلعے کافروں سے واپس لے سکیں۔ ناظرین، زندان میں بند نور عرب کو ظالم والدہ سلطان ناقابل دید اذیتیں دیتی ہیں ان کا منہ کھلوانے کے لیے۔ بلانے پر بالا خاتون اور شیخ ادب علی غار میں پہنچ جاتے ہیں۔ عثمان بے بالا خاتون کو والدہ سلطان سے مہر لانے کے لیے اور شیخ ادب علی کو سلطان مسعود کو درگاہ میں لے جانے کے لیے کہتے ہیں۔ پھر ایک منہ کھلوانے کے لیے کولڈون عرب کے زخموں پر کیڑے چھوڑ دیتی ہے۔ ترغت بے سرداران سے کافروں کے لیے خالی کروانے کے لیے کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب کچھ تو میں ہی کر رہا ہوں، عثمان بے کہاں ہے، سرداران کس کے ساتھ ہیں؟ عثمان بے دھماکے دار انٹری کے ساتھ کہتے ہیں کہ سب سرداران میرے ساتھ ہیں۔ خواتین باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ بالا خاتون مال خاتون نے کس طرح ان لوگوں کو بیوقوف بنایا اور مہر چرانے کی بات کر رہی ہوتی ہے۔ والدہ سلطان سے کہ اسما یہ ساری باتیں چپکے سے سن لیتی ہے۔ عثمان بے ترغت بے سے کہتے ہیں اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو والدہ سلطان کو بتاؤ کہ سلطان مسعود میرے پاس ہے، وہ سماگر کو بھیجے گی اور میں اس کا سر لے لوں گا۔ تنہائی میں عثمان بے ترغت بے سے کہتے ہیں کہ میرا غصہ میرے مقصد سے بڑا نہیں ہے، اس لیے میں آج یہاں ہوں۔ ترغت بے ایسے ہی کرتے ہیں اور عثمان بے کی بتائی ہوئی جگہ والدہ سلطان کو بتاتے ہیں اور بدلے میں 200 تلواریں اور 120 گھوڑے لے لیتے ہیں تاکہ انہیں شک نہ ہو۔ منگول سماگر کمانڈر ترغت بے کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور اپنے پیر پر چل کر عثمان بے جیسے شیر کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ بالا خاتون والدہ سلطان کی دعوت پر چلی جاتی ہیں۔ الغل خاتون جو کے ساتھ جاتی ہیں وہ والدہ سلطان کے شربت والے پیمانے پر بے ہوشی کی دوا لگا دیتی ہیں۔ جیسے ہی وہ شربت پیتی بے ہوش ہو جاتی ہے، بالا خاتون مہر چھین لیتی ہیں اور قمران ابدال بتاتے ہیں کہ یہ اندرونی پریشانی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسی دوران اسما بیگم خاتون کو بتاتی ہے کہ خواتین کا ڈرامہ جھوٹا تھا اور بالا خاتون والدہ سلطان کی مہر لینے والی ہے۔ عثمان بے سماگر کو مار کر برا حال کر دیتے ہیں۔ بھائی نبی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں جو اپنے آپ میں مزاحیہ کردار بن چکے ہیں۔ غدار ہونے کے ساتھ ساتھ عثمان بے منگول کمانڈر سماگر کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ بیگم خاتون والدہ سلطان کو ساری حقیقت بتاتی کہ بالا مہر لے جا چکی ہے۔ والدہ سلطان غصے میں بالا خاتون کو پکڑ کر ان کے پاس لانے کے لیے کہتی ہے۔ عثمان بے سماگر کا سر والدہ سلطان کو تحفے کے طور پر بھیج دیتے ہیں۔ پھر بائندہ بے کی باری آتی ہے۔ بائندہ بے عثمان بے کو وفاداری ثابت کرنے کے لیے سونے کی آفر کرتا ہے۔ عثمان بے ہنستے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم اپنی وفاداری ثابت کرنا چاہتے ہو تو کون کو والدہ سلطان کی قید سے چھڑا کر میرے پاس لے کے آؤ، اور یہ تمہارے پاس آخری موقع ہے۔ بیگم خاتون بالا خاتون کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے کہ ان کو بالا خاتون کے لباس میں ہر چیز ملتی ہے۔ بالا خاتون مہر لا کر عثمان بے کے حوالے کرتی ہے۔ عثمان بے بالا خاتون اور العدین بے کو کولم جاہیزار اور مال خاتون اور رحان بے کو مکارہ جاہیزار اور خود بلاجی کو لینے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ والدہ سلطان کو سماگر سر ملتا ہے۔ کونور عرب ہنسنے لگتا ہے اور کہتا ہے تمہارے ساتھ والوں کا یہی حال ہوگا۔ الوف کے مزاحمت کرنے پر عثمان بے سلطان کا مہر لگا حکم نامہ دکھاتے ہیں کہ بلاجی کا ان کا ہے۔ شیخ ادب علی سلطان مسعود کو والدہ سلطان کے سپاہی سے بچا کر سگوت میں درگاہ میں لے جاتے ہیں۔ عثمان بے بلاجی قلعہ لے لیتے ہیں، جبکہ مال خاتون اور رحان بے کرہ جاہیزار لے لیتے ہیں اور بالا خاتون اور العدین بے کولم جاہیزار واپس لے لیتے ہیں۔ عثمان بے کے سپاہی الوف اور اس کے آدمیوں کو دھکے مار مار کر بلاجک سے باہر نکال دیتے ہیں۔ عثمان بے ترغت بے سے کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے جو کچھ میں نے کھویا تھا تمہاری مدد سے واپس لے لیا، اب سے ہماری راہیں الگ ہیں، تم جا سکتے ہو۔ ترغت بے کہتے ہیں کہ میں نے غصے میں یہ سب کچھ کیا تھا، میرے خیال سے میں نے تلافی کر لیا، اب بھی اگر ایسا کچھ ہے آپ مجھے آواز دیں گے تو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ الوف والدہ سلطان کو سب کچھ بتاتا ہے۔ والدہ سلطان غصے میں آگ اگلا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں عثمان بے سے سب کچھ چھین لوں گی اور سب سے پہلے ثبوت پر حملہ کروں گی۔ سلطان العدین کو میں کہتے ہیں کہ میں خود یہ شہر جاؤں گا اور عثمان بے کو ان کی حدیں یاد دلاؤں گا۔ شیخ ادب علی سلطان مسعود سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ثبوت میں حملہ ہو جاتا ہے۔ عثمان بے اپنی زمینیں واپس لینے کی خوشی میں اپنے سپاہی اور خاندان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں کہ ایک سپاہی اگر بتاتا ہے کہ ثبوت میں حملہ ہو چکا ہے، سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ بالا خاتون بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ عثمان بے کہتے ہیں کہ میرے شیخ اور سلطان مسعود بھی وہاں، اگر ان کا کچھ ہوا تو میں دنیا کو جہنم بنا دوں گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے، اگلی قسط تک ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ خدا حافظ۔